Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have started the series of grammar essays. جو ہمارا نیکسٹ ایسے ہے وہ ہے مائی لاسٹ ڈے ایٹ کالج. کسی بھی ایسے کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم کوٹیشن کا سہارا لیتے ہیں، اور جیسے پریویس لیکچرز میں بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ ایک ایسے میں 3 سے 4 کوٹیشنز کو ایڈ کیا جا سکتا ہے. ایک کوٹیشن شروع میں آ جائے گی، ایک کوٹیشن اینڈ پر، اور 2 کوٹیشنز یا ایک کوٹیشن آپ ایسے کے درمیان میں لگا سکتے ہیں. تو پہلی کوٹیشن ہے مائی لاسٹ ڈے ایٹ کالج کی. ٹیئرس فرام دا ڈیپتھ آف سم ڈیوائن ڈیسپیئر رائز ان دا ہارٹ اینڈ گیٹ ٹو دا آئیز ان لوکنگ آن دا ہیپی آٹم فیلڈس اینڈ تھنکنگ آف دا ڈیز دیٹ آر نو مور. یہ کوٹیشن ٹینیسن نے لکھی ہے. تھوڑی سی اس کی وضاحت ہم کر لیتے ہیں. ٹیئرس فرام دا ڈیپتھ آف سم ڈیوائن ڈیسپیئر. ڈیوائن کہتے ہیں ابدی دائمی قسم کی، ایک اچھی مقدس کو بھی کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ ڈیسپیئر کا لفظی مطلب مایوسی ہوتا، ہم یہاں پہ مایوسی نہیں لیں گے. یہاں پر ہم اس سے مراد کسی غم، کسی تکلیف، کسی افسردگی، کسی سیڈنس کو لیں گے. تو ٹیئرس فرام دا ڈیپتھ آف سم ڈیوائن، کہ ہم کسی غم، کسی دکھ کی کیفیت میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت آٹومیٹیکلی ہمارے کہتے ہیں کہ وہ آنسو دل پہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لائن میں وہی کیفیت ہے کہ ہمارے دل کی گہرائیوں سے اس چیز کے لیے ایک افسوس پیدا ہو جاتا ہے. رائز ان دا ہارٹ اینڈ گیدر ٹو آئیز. اور وہ دکھ، وہ صدمہ، وہ افسوس، وہ جو دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، وہ پہنچتے پہنچتے ہماری آنکھوں میں آنسو کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ان لوکنگ آن دا ہیپی آٹم فیلڈس. اور ہم جب اس ہیپی آٹم فیلڈس، آٹم دراصل جو ڈیولپ یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر آٹم کے موسم سے بڑا لطف اٹھایا جاتا ہے، اور وہاں پہ آٹم بھی کہتے ہیں، اس کو فال بھی کہا جاتا ہے، فال سیزن. تو وہاں پہ ان کے لیے ایک بڑا پر لطف قسم کا موسم ہوتا ہے، خزاں کا موسم. تو وہاں پہ پتوں کے رنگ مختلف ہو جایا کرتے ہیں، جیسے پیلا ہے، کچھ سرخ ہو جاتے ہیں. ان کنٹریز کی بات کی جائے، یورپین کنٹریز کی. تو اس لیے یہاں پہ ان لوکنگ آن دا ہیپی آٹم فیلڈس، اس لیے ٹینیسن نے اس لائن کے اندر آٹم کو بھی ایک ہیپی ایکسپیرئنس قرار دیا ہے. ان لوکنگ آن دا ہیپی آٹم فیلڈس، اس لیے کہا کہ خزاں کے ان خوشگوار قسم کے لمحات کو دیکھنے میں، اینڈ تھنکنگ آف دا ڈیز دیٹ آر نو مور، ان دنوں کو ہم سوچتے ہیں جو دن نہیں رہے. تو یہ جو کوٹیشن ہم نے ایک پوئٹک ڈیوا، چھوٹا سا ایک کیلسٹینزا ہم نے پڑھا، تو اس کے اندر بھی ٹینیسن نے اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ جو انسان کے ماضی کی یادیں ہوا کرتی ہیں، وہ یادیں آنسوؤں کی شکل میں بعض اوقات ہماری آنکھوں میں جمع ہو جاتی ہیں. ایسے ہم شروع کرتے ہیں جی. In the storehouse of my memories, my last day at college occupies a prominent position. کہ میرے یادوں کے دریچے میں میرے کالج کا جو آخری دن تھا اس نے ایک خاص نمایاں، واضح، prominent مقام اختیار کر رکھا ہے. I can never forget that day when I left college and entered professional life. میں کبھی بھی اس کالج میں گزارے جانے والے آخر دن کو نہیں بھولوں گا کہ جب اس کے بعد میری ایک پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ہوا. My college was the place where I spent golden years of my life. اور میری کالج میں گزارے جانے والی زندگی، میرے وہ 2 سال، وہ میری زندگی کا سنہرا دور تھا. Those happy days, noisy laughter and careless wandering still haunt my memory. تو کالج میں گزارے جانے وہ خوشگوار ایام، noisy laughter، وہ شور سے بھرپور کہے، and careless wandering، اور لاپرواہی سے گھومنا پھرنا، یہ تمام چیزیں میری میموری کے اندر یادداشت کے اوپر قبضہ جمائے ہیں. My last day at college is still fresh in my memory. اور وہ آخری دن جو میں نے کالج میں گزارا ابھی بھی میرے یادوں میں تازہ ہے. The principal was addressing a big audience. اور پرنسپل صاحب
اس اختتامی تقریب جو ایک فنکشن منعقد کیا گیا تھا اس میں خطاب کر رہے تھے. Some attentive students were listening to and clapping whenever the speaker made such a point. اور طلباء جو اٹینٹیو تھے توجہ سے پرنسپل صاحب کے خطاب کو سن رہے تھے اور جب بھی کوئی اچھی گفتگو اچھی بات کی جاتی تو وہ تالیاں بجاتے. Some naughty ones were whispering and passing funny remarks over the speech. کچھ شرارتی بچے جیسا کہ ہر کلاس میں ہوتے ہیں کچھ شرارتی بچے بھی ان کی گفتگو کو سن سن کے ہنس رہے تھے سیٹیاں بجا رہے تھے اور کچھ تو ان کے اوپر کمنٹس پاس کر رہے تھے یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مذاق میں لگا رہے تھے. دس از اے ٹپیکل کالج اسٹوڈنٹ کریکٹر. اور یہ شرارتی رویے یہ کالج کے طلباء کا ایک خاص مزاج ایک خصوصیت ہوا کرتی ہے. The farewell function on my last day at college was in full swing. اور کالج کے اندر جو آخری دن تھا اور اس دن کی مناسبت سے جو ایک تقریب منعقد کی گئی تھی اس کو فیئر ویل فنکشن کہا گیا تو وہ پورے عروج پر تھی پورے جوبن پہ تھی یعنی کہ ہر کوئی اس سے لطف اٹھا رہا تھا. ارلیئر اس سے پہلے some students staged a variety show. یعنی پرنسپل کے خطاب سے پہلے کچھ طلباء نے سٹیج پر آ کر مختلف قسم کے کردار ادا کیے which included comic skits. اور جو کام طلباء نے وہاں پر آ کے پرفارم کیے تھے ان میں ایک چیز کامک سٹکس کا مطلب وہ کرتا ہے وہ اسکٹ چھوٹے چھوٹے جس کو خاکے کہا جاتا ہے مزاحیہ خاکے پیش کیے ڈانس کیا اینڈ میوزک پرفارمنس اور گانوں پر بھی کچھ نے بھنگڑا ڈالا دھمال ڈالی. All the performers had shown great artistic skill in each performance. اور جتنے بھی طلباء تھے ہر طالب علم نے جو کام وہاں پر پرفارم کیا چاہے کسی نے کوئی تقریر کی ہے چاہے کسی نے وہاں پر ڈانس کیا یا کسی نے گانا گایا ہر ایک نے بہترین مہارت کا اظہار کیا. They showed that education does not mean cramming of books only. اور ان کے اس ہنر کو اس ٹیلنٹ کو دیکھ کر اس چیز کا تو بالکل واضح انداز میں اظہار ہو گیا کہ کالج کا مقصد صرف تعلیم نہیں ہوا کرتا مختلف قسم کے ہنر اور بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات بھی شامل ہوتے ہیں اور انہی چیزوں کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کہا جاتا ہے. It includes polishing one's talent and enabling one to be a useful citizen. اور اس میں جو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز بچے ظاہر کرتے ہیں یعنی کہ صرف کریمنگ نہیں کیا انہوں نے صرف کتابوں کو رٹا نہیں لگایا بلکہ ان کو مختلف انداز میں ایجوکیشن دی ان کے اندر جو چھپی ہوئی سکلز تھیں ان کو پالش کیا اور منظر عام پر لے کے آئے. اسی وجہ سے اٹ انکلوڈس پالشنگ ونس ٹیلنٹ. بچوں میں ونس مینس اینی ون بچوں میں جو ٹیلنٹ چھپا ہوا تھا وہ ہنر چھپا ہوا تھا اس کو کیا کیا کالج نے اس کو پالش کیا یعنی اجاگر کیا اس کو. اینڈ enabling one to be a useful citizen. اور اس قابل بنایا کہ وہ طالب علم ایک اچھا مفید کارکن بن سکے کسی بھی معاشرے کا. اب یہاں جو ورڈ لکھا گیا ہے یہ verb بھی ہوا کرتا ہے اور noun بھی ہوا کرتا ہے. یہ سیم ورڈ وہ verb بھی ہے اور ناؤن بھی ہے لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کو ہم نے ورب کے طور پر استعمال کیا ہے یا ناؤن کے طور پر استعمال کیا ہے. تو اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا فوکس کریں اگر ہم اس کو ورب کے طور پر استعمال کریں گے تو پھر اس کو یوز پڑھا جاتا ہے یوز پڑھتے ہیں. اگر ہم اس کو ورب کے طور پر استعمال کریں گے اور اگر ہم اس کو ناؤن کے طور پر استعمال کریں گے تو پھر اس کو یوز پڑھا جاتا ہے. اب یہاں پہ ورڈ لکھا ہوا ہے یوزفل. ایسے تمام الفاظ جن کے اینڈ پر فل یا ایبل آ جائے عام طور پر وہ کیا ہوا کرتے ہیں ایڈجیکٹو ہوتے ہیں. کسی بھی ناؤن کے ساتھ
اگر ہم فل ایڈ کر دیں گے تو وہ ایڈجیکٹو بن جائے گا. یعنی یوز کے ساتھ اس کو اب ہم نے پڑھا یوزفل. یوزفل نہیں پڑھیں گے. جیسے یہاں پہ ورب لکھا ہوا یوز, اور اس کی جو فارمز بنیں گی وہ بن جائیں گی یوزز, اسی طرح وہ یوزڈ بن جائے گی. لیکن یہ یوز کہے گا اور اسی طرح یوزفل بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایڈجیکٹو ہمیشہ ناؤن کے ساتھ کچھ الفاظ ایڈ کر کے بنایا جاتا ہے. تو یہاں جو ورڈ استعمال کیا گیا تھا کہ تعلیم اور ہنر دونوں مل کے اس طالب علم کو کیا کرتے ہیں, ایک مفید شہری بنا دیتے ہیں. No sooner had the principal concluded his speech than the students rushed to the dining hall. جیسے ہی پرنسپل نے, اب یہاں پہ سینٹینس کا سٹرکچر دیکھیں آپ, نو سونر سے شروع کیا جا رہا ہے اور نو سونر کے ساتھ ہمیشہ ہیلپنگ ورب ہیڈ لگاتے ہیں اور ہیڈ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم لگائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جب اسی سینٹینس کا دوسرا کلاز شروع ہوتا ہے, جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے his speech then, تو دوسرا کلاز دین سے شروع کیا کرتے. یہ گرامر کے بہت اہم پوائنٹ ہے. تو نو سونر کے بعد ہیڈ اور دوسرے کلاز کے شروع میں دین لگایا جاتا ہے. تو جیسے ہی پرنسپل صاحب کی وہ سپیچ ختم ہوئی, بچوں نے فوری طور پر ڈائننگ ہال کا رخ کیا. A delicious meal was waiting for us. انتہائی مزے کا کھانا ہمارے انتظار میں تھا. Some of us pounced upon the dishes whereas others showed a good control. کچھ تو فوراً کھانے پر جھپٹ پڑے اور کچھ تھے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. I was hearing the noise of plates, spoons and glasses etc. اور میں اس کھانے کی میز پر سے پلیٹس, چمچ اور مختلف چیزوں کے شور کو سن سکتا تھا. When the lunch was over, جب کھانا ختم ہو گیا, a new announcement was made which surprised us. کھانے کے اختتام کے بعد ایک اعلان کیا گیا اور اس اعلان نے کیا کر دیا, ہمیں سرپرائزڈ, حیران کر دیا. A function on the last day is very typical. کالج میں آخری دن کا جو فنکشن ہوتا ہے, وہ تقریب, وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس دن کیا کچھ کیا گیا, a variety show, principal's address and a lunch. یہ تین چیزیں تو تھی ہی, کہ ورائٹی شو بھی رکھا گیا جو ہم پہ اوپر ڈسکس کر چکے ہیں کہ بچوں نے کچھ ڈانس پارٹی جو تھی وہ بھی کی, وہاں پہ گانے گائے اور کچھ اسکٹس پرفارم کیے. اس کے علاوہ پرنسپل صاحب نے خطاب کیا اور تیسری چیز کھانا بھی کھا لیا. اس کے بعد بٹ دس واز مور دین دیٹ, لیکن اب جو کچھ ہونے والا تھا, جس کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور جس نے ہمیں امیزڈ, سرپرائزڈ کر دیا, حیران کر دیا, وہ کیا تھا؟ دس واز مور دین دیٹ وچ میڈ اٹ میموریبل. اور یہ وہ چیز تھی جس نے ہماری اس فنکشن کو یادگار بنا دیا. اینڈ کوائٹ یونیک, اٹ واز کریئر گائیڈنس سیشن. اور وہ منفرد چیز کیا تھی کہ ہمارے آنے والی زندگی میں کون سا کریئر ہمارا, اٹ از ناٹ ورڈ کیریئر, ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا. کیریئر ہوتا ہے کیری کرنا, جو سائیکل کے پیچھے لگا ہوتا ہے, موٹر سائیکل کے پیچھے لگا ہوتا ہے, وہ کیریئر ہوتا ہے جو چیزیں اٹھاتا ہے. جبکہ ہمارا جو پیشہ ہے, پیشہ ورانہ زندگی, اس کو کریئر پڑھا جاتا ہے. تو اس سیشن کا مقصد کیا تھا کہ ہم نے آفٹر سیکنڈ ایئر وٹ کین وی ڈو, اور کیا کیا جا سکتا ہے, ہم کون سی فیلڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے ایک رہنمائی کے لیے ایک سیشن کا باقاعدہ بندوبست کیا گیا. Our college won over other colleges by holding such a session. اور اس تقریب کی بنیاد پر ہمارے کالج نے باقی تمام اداروں پر برتری حاصل کر لی کہ یہاں یہ سیشن بھی رکھا جاتا ہے جس میں ہمیں باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ کے لیے کون سا فیوچر میں جو پروفیشن بہتر رہے گا. The objective was to familiarize students with the next possible options of learning and to find a path for future. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں فیملیرائز, آگاہ کیا جاتا, بتایا جاتا کہ آگے آنے والے وقت میں
جو کچھ ہم نے پڑھ رکھا ہے اس کی بنیاد پر کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں. I can say that it was a great blessing for us. اور ہمارے لیے ایسا سیشن بہت بڑی نعمت تھی. The announcement made us excited. جیسے اعلان ہوا ہم بھی پرجوش ہو گئے. The senior professors sat in a row on the stage and spoke on engineering, medical, commerce, arts and business administration, etc. جو ہمارے سینئر اساتذہ تھے وہ اسی تقریب میں اسٹیج پر ایک قطار میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے جو گریجویشن کے اعتبار سے اہم فیلڈز بنتی تھی جن کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا، یعنی انجینئرنگ، میڈیکل، کامرس، آرٹس اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن. نو ڈاؤٹ وی نیو اباؤٹ them but our information was very superficial. جانتے تو تھے ہم کہ وہ ہے کیا، انجینئرنگ کیا ہوتی ہے، کون سی انجینئرنگ، کون کون کروا رہا، لیکن جس انداز میں اساتذہ نے ہمیں گائیڈ کیا وہ واقعتاً قابل تعریف تھا، کیونکہ ہماری جو انفارمیشن تھی وہ محض سپرفیشل، سطحی تھی، تھوڑی تھی ہمارے پاس. Besides, many of us had various misconceptions also. اور بہت سے طلباء ایسے تھے جو چیزوں کو مکس اپ کر رہے تھے. The worthy professors invited questions from the audience. اور اساتذہ نے ہم جو طلباء تھے ہم سے سوالات بھی کیے کہ اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو سوال کر لیں. Each student wanted to ask questions, which was not possible because of the shortage of time. چونکہ یہ ایک اجتماعی تقریب تھی جس میں پہلے بھی ہم کئی فنکشن گزار چکے تھے، اس میں پرنسپل کی اسپیچ بھی تھی، ہم نے کھانا بھی کھایا، تو وقت کی قلت کے باعث بہت زیادہ سوالات کا جوابات دینا ممکن نہ تھا. However, they collected some sample questions and answered them thoroughly. تو پھر اساتذہ نے ان سوالات کو لیا جو زیادہ بچوں کے تھے اور اچھے انداز میں ہمیں جوابات دیے. They had obtained prospectuses from various engineering institutions. اور اساتذہ نے ہماری خاطر کیا کیا، مختلف قسم کے جو انجینئرنگ کے یونیورسٹیز تھی ان سے، میڈیکل کالجز، یونیورسٹیز اینڈ کامرس انسٹیٹیوشنز، ان تمام اداروں سے گریجویشن کے پراسپیکٹس بھی حاصل کی تاکہ ہم ان سے مکمل طور پر استفادہ حاصل کر سکیں. It was a great effort. واقعتاً طلباء کی خاطر اساتذہ نے جو یہ کام کیا یہ تعریف کے قابل تھا. We could go through کیا ہوتا ہے، تفصیل سے کسی کو پڑھ لینا. We could go through a prospectus of our choice and gather a fair idea about the scheme of studies and the institution itself. اس پراسپیکٹس کو پڑھنے کے بعد نہ صرف ہمیں ہمارے مقصد کی جو فیلڈ تھی اس کا پتہ چل گیا، بلکہ ہمیں مختلف جو فیلڈز تھی ان میں کمپیریزن کرنے کا اور کون سا ادارہ بہتر ہے، وہاں پہ کون کون سی سہولیات ہیں، اس چیز کا فیصلہ کرنے بھی بہت مدد ملی. After spending a good long time in that session, we returned home. اس تقریب میں کافی طویل وقت گزارنے کے بعد ہم گھروں کو لوٹ گئے. I could call it a day. یہی تو دن تھا، یعنی ایسا دن واقعتاً ہماری زندگی میں بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے. In conclusion, the function proved to be a stepping stone for us. تو نتیجہ اگر نکالا جائے تو یہ نکلتا ہے کہ یہ پورے کا پورا دن جو ہم نے وہاں پر اساتذہ اور پرنسپل صاحب کے رہنمائی میں گزارا وہ واقعتاً ہمارے لیے ایک سٹیپنگ سٹون، ایک مستقبل پر ایک بہتر انداز میں قدم جمانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. We had come with a notion of eating and enjoying only. ہم تو یہ خیال رکھ کے آئے تھے کہ کھائیں گے، ہلا گلا کریں گے بس. But our college administration had turned it into a unique, purpose-oriented one. لیکن ادارہ اور ادارے کی انتظامیہ جو ہمیشہ سے اپنے طلباء کے لیے اچھی، مثبت اور ایک بہت بہتر سوچ رکھتے ہیں، انہوں نے پھر ثابت کر دیا کہ انہوں نے ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کیا اس طرح کی تقریب کو منعقد کر کے.
to guide and lead someone in the right direction is a great virtue, and our college had just done the same. کسی کی رہنمائی کرنا اور اس کو ایک اچھی راہ دکھانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور ہمارے ادارے نے ایسا ہی کیا ہمارے ساتھ. The last day at college had become the first day for another institution for us. اس ادارے میں تو ہمارا آخری دن تھا، لیکن یہی آخری دن ہماری ایک نئی زندگی، ایک نئے تعلیمی ادارے کے لیے پہلے دن کی حیثیت بھی اختیار کر چکا تھا. My last day at college made me realize that there are more men ennobled by study than by nature. تو اس آخری دن نے اس چیز کی حقیقت کو بالکل واضح کر دیا. There are more men ennobled. ennobled کہتے ہیں بہتر بنا دینا. by study کہ ایک طرف انسان کی نیچر ہوتی اور ایک طرف تعلیم ہے، کہ انسان کی فطرت انسان کو اس جگہ تک نہیں لے جا سکتی جہاں پر تعلیم لے جاتی ہے. اور یہ کوٹیشن تھی 6 رو کی. یہاں پر ہمارا اس ایسے کا اختتام ہوتا ہے. اس کو اچھی طرح پریپیئر کریں اور خود سے کچھ چیزیں ایڈ کرنے کی پریکٹس کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.